بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی گفتگو کا پس منظر وہ واقعہ چھوٹا سا ہے، لیکن میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ ایک سیاستدان تقریر کر رہا ہے تو اس کا ایک جو ہے لیڈر اس کی پارٹی کا وہ اسے کان میں کہتا ہے، جو ذرا بلند آواز سے ہوتا ہے اور پبلک سن بھی لیتی ہے، ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے، کہ ذرا اسلامی ٹچ میں۔ یہ اسلامی ٹچ جو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اسلامی ٹچ آتا کب ہے اور کیوں آتا ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں اور مسلم لیگ کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹچ جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے۔ اب قرارداد مقاصد کے کریڈٹ لینے والے بہت سے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، جماعت اسلامی اس کا کریڈٹ مولانا ابوالعلا مودودی کو دیتی ہے، اور اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو قرارداد مقاصد کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو میں اس پر کوئی بحث نہیں کرتا اور مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظفر احمد انصاری صاحب اس کا کریڈٹ لیں، مولانا ابوالعلا مودودی لیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیا جائے۔ ہمارے استاد الاساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، ہمارے لیے برگزیدہ ہستی ہیں۔ میں سب کا احترام کرنے کو تیار ہوں۔ مولانا ابوالعلا مودودی بھی ایک محترم شخصیت ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک محترم شخصیت ہے، بے شک کریڈٹ دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ قرارداد مقاصد آئی کیوں تھی، یہ ایک سوال۔ یہ 1949 میں قرارداد مقاصد جو آئی تھی اور لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی تھی، یہ کیوں آئی تھی؟ تو یہ بڑا سادہ سا واقعہ ہے، کوئی پیچیدہ واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے نا اگر کوئی کہتا ہے ہماری یہ تحریک ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، تو مجھے اس سے بحث نہیں کرنا، لیکن میں حقیقت حال واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا 1937 کا، 10 سال پہلے، جب صوبوں میں الیکشن ہوئے اور پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت آئی تھی۔ اے پی کے میں اس وقت اسے NWFP کہا جاتا تھا، اس میں کانگریس کی حکومت تھی۔ صوبہ سندھ میں کانگریس کی حکومت تھی۔ بنگال میں سر فضل حق کی مولوی اے کے فضل الحق کی حکومت تھی، اور مولوی اے کے فضل الحق کی جو پارٹی تھی اس کا بنگالی میں نام تھا، جس کا آپ اردو ترجمہ کر سکتے ہیں کسان پارٹی یا ذمہ دارہ لیگ۔ اچھا، اس ذمہ دارہ لیگ جو ہے نا ہر صوبے میں تھی۔ یو پی میں ذمہ دارہ لیگ تھی نواب چھتاری کی۔ اچھا، الیکشن لڑا تھا نواب زادہ لیاقت علی خان نے نواب چھتاری کی ذمہ دارہ لیگ کے ٹکٹ پر، اگرچہ وہ اس وقت مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے اور مسلم لیگ بھی الیکشن لڑ رہی تھی۔ یہ ایک بڑا دلچسپ بات ہے، یعنی 1949 میں قرارداد مقاصد مسلم لیگ کے وزیر اعظم نے پیش کی تھی پاکستان میں۔ یہ لیاقت علی خان 12 سال پہلے 1937 کے الیکشن میں ذمہ دارہ لیگ کے ٹکٹ پر یو پی میں ممبر بنے تھے، اور مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، اور مسلم لیگ بھی الیکشن لڑ رہی تھی۔ 1937 کے الیکشن میں کانگریس نے جو منشور دیا تھا وہ تھا کہ ہم ذمہ داریاں ختم کر دیں۔ اس کے خلاف ہمارے بعض علماء نے فتاویٰ دیے تھے۔ میں ان فتاویٰ کا ذکر تو آپ کو مل جائے گا، یا اور آگے گمگشتہ رئیس احمد جعفری کی کتاب ہے، اس میں آپ وہ فتاویٰ پڑھ لیں، کن کن اکابر نے دیے تھے اور کیوں دیے تھے اور کس طرح دیے تھے، ذمہ داری کی حمایت میں دیے تھے۔ تو کانگریس کے اس منشور کے نتیجے میں جو فتاویٰ آئے تھے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ کانگریس جب ذمہ داری ختم کر رہی ہے، جگیرداری توڑ رہی ہے جگیروں کو، تو اس کے رد عمل میں ذمہ داروں نے کوئی استدلال جو پیش کیا تھا
وہ مذہب کی طرف سے پیش کیا. پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پولیٹیکل جو ہے موومنٹ جو ہے اس کو رد کیا، پولیٹیکل موومنٹ سے نہیں بلکہ مذہب کے ساتھ جو ہے نا اس کو کنڈیم کیا. یعنی کانگریس جو ہے وہ پولیٹیکل اور اکانومک دلیل دے رہی ہے، سوشل دلیل دے رہی ہے ذمہ دارہ ختم کرنے کی، اور جواب میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ دار جو ہیں، تعلقہ دار جو ہیں، جاگیردار جو ہیں، وہ استدلال لا رہے ہیں مذہب سے. تو جب سیاسی معاملات کو بائی پاس کیا جائے یا اسکپ کیا جائے یا ان کو ریجیکٹ کیا جائے یا سیاسی صورتحال میں پناہ لی جائے، سیاست کی سے دوڑ کر جو پناہ لی جاتی ہے مذہب کی، اس کو مذہبی ٹچ کہنا چاہیے. جیسے تحریک خلافت میں خلافت موومنٹ کو جو کنڈیم کیا تھا انگریزوں نے، وہ فتح سے کیا، اور فتح کیے تھے کہ ترکی خلافت جو ہے یہ شرعن ہے ہی نہیں، یا شرعن جائز نہیں. اور دوسرے ہندوستان دارالاسلام ہے. اب ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا فتویٰ بزرگوں نے دیا تھا. کن بزرگوں نے دیا تھا، کیا دیا تھا، اب میں نام لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، مجھ پہ توہین اکابر کی جو ہے نا وہ گالی دیں گے مجھے. تو آپ برائے کرم خود ہی جو ہے رئیس احمد جعفری کی کتاب ہے اور آ کے گم گشتہ، اس میں وہ فتاویٰ پڑھ لیں کہ کن بزرگوں نے تحریک خلافت کو کنڈیم کرنے کے لیے، تحریک خلافت کو ناکام بنانے کے لیے ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا فتویٰ دیا تھا انگریزی میں، اور انگریزوں کی اطاعت کا جواز پیش کیا تھا. اور وہ فتاویٰ بھی تاریخ میں موجود ہیں، ان کو آپ جو ہے نا بالکل ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ موجود ہیں ریکارڈ پر کہ ترکی جو ہے وہ خلیفہ جائز خلیفہ ہی نہیں ہے، عثمانی خلافت. تو یہ ہے پولیٹیکل موومنٹ سے فرار کا ایک راستہ، اور یہ فرار کا راستہ مذہب سے حاصل کیا جاتا. 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو منشور پیش کیا تھا وہ خالص پولیٹیکل، معاشی، معاشرتی، سماجی تھا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا گیا؟ مذہب کا. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تھا، وہ زیادہ پاپولر تھا، طاقتور تھا. تو بعض طبقات نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو سے بھاگنے کے لیے یا مارشل لا لانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ مذہب کا. یہ ہماری تاریخ ہے. تو یہ جو ہے لیاقت علی خان صاحب نے 1949 میں قرارداد مقاصد پیش کی تھی، یہ بھی وہی طریقہ کار تھا، یہ وہی راستہ تھا کہ معاشی مطالبات، سیاسی مطالبات سے بھاگنے کے لیے جو لیاقت علی خان نے بازو کی گلی سے نکل گئے تھے، جو اور بازو کی گلی سے نکلنے کا جو راستہ تلاش کیا تھا، جو راستہ انہیں سجھائی دیا تھا، وہ مذہب کا راستہ تھا. تو جب بھی پولیٹیکل مسائل سامنے ہوں، جب بھی پولیٹیکل ایک صورتحال میں آپ کے لیے راستہ نہ ملے حکمران طبقات کو یا مراد یافتہ طبقات کو سیاسی صورتحال میں مقابلہ کرنے، سیاست کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے انہیں راستہ نہیں ملتا تو وہ بازو کی گلی سے نکلتے ہیں. تو بازو کی گلی جو ہے اس کو مذہبی ٹچ کہا جاتا ہے. 1937 میں کانگریس نے منشور دیا جاگیرداریں ختم کر دیں گے، ذمہ داریاں ختم کر دیں گے. تو اس کے لیے کاؤنٹر کس طرح کیا گیا؟ مذہب کے ذریعے کاؤنٹر کیا گیا، فتاویٰ حاصل کیے گئے، بزرگان دین نے فتاویٰ دیے. وہ روزنامہ انقلاب کی فائلوں میں بھی ہیں. امجد سلیم علوی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ کن کن اکابر نے جاگیرداری کی حمایت میں فتاویٰ دیے تھے، اور انقلاب میں وہ صفحے کے صفحے شائع ہوئے تھے. وہ دیکھ لیں آپ ریکارڈ میں انقلاب کے صفحات پر، یا اور آ کے گم گشتہ میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے اس میں دیکھ لیں. اچھا، اب 1947 کے بعد یہ مطالبہ اٹھا تھا کہ جاگیرداریاں توڑی جائیں، اور ایک ہاری کمیٹی بنی تھی. اصل میں لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا. چکر یہ تھا کہ
جو بیوروکریٹ تھا وہ سیاستدان وہ تھوڑا سا ابھر آیا تھا نا 1947 میں، جب ملک بن رہا ہے تو سیاستدان جو ہے نا وہ نعرے وارے لگ رہے ہیں پبلک میں، اور جو ہے نا وہ لیڈرشپ بھی ایک ایوالو ہو گئی. وہ تھی تو انگریزوں کی پرانی خیر کا. اب فیروز خان نون جو تھا وہ انگریزوں کے پرانے خیر کا تھے، اور بھی بہت سارے بے شمار لوگ تھے. یہ جو ہے نا معاشرے سے اٹھ کے تو تھوڑے آئے تھے، حکمران طبقات سے آئے تھے، یہ کوئی نئے لوگ تو تھے نہیں، مگر ان کو تھوڑی سی پاپولیرٹی مل گئی. یہ سردار شوکت آزاد خان یہ انگریزی فوج کے آفیسر تھے. 1939 کی جو جنگ تھی اور جرمنوں نے انہیں قید کر لیا تھا اور انگریزوں نے انہیں رہائی دلوائی تھی، یہ پنجاب میں شوکت حیات ہو گئے. اچھا، اب یہ نواب ممدوڑ تھے، ان کی بہت بڑی نوابی تھی اور بہت بڑی جاگیر تھی، مگر اس جاگیر میں ایک مڈل اسکول تھا، وہ بھی انگریزوں کو بنایا ہوا. انہوں نے تو پرائمری اسکول بھی نہیں دیا تھا اس قوم کو. تو یہ کہتے تھے ہندو ہمیں تعلیم سے روکتے ہیں، تو ہندو بیچارہ کیا روکتا، ان کی نوابی میں تو ہندو کا اثر نہیں تھا، تو ان کی نوابی میں ہی چلو ایک دو پرائمری اسکول یہ کھلوا دیتے، مگر نہیں کھلے تھے. خیر میں کون ہوتا ہوں ان کو پوچھنے والا. تو یہ بڑے جو ہے نا ملک و ملت کے خیر خواہ بن گئے تھے. اب نوابزادہ لیاقت علی خان نواب چھتاری کی ذمہ دارہ لیگ کے پلیٹ فارم سے 1937 کے الیکشن لڑ رہے ہیں، 1947 میں یہ قائد ملت ہو گئے. اسی طرح اور لیڈرشپ، یہ ساری کی ساری لیڈرشپ تو وہی تھی جو الیکٹیبلز کہلاتی ہے ہمارے آج کے دور میں. تو یہ انگریزوں کے جو ہے نا وہ دعا کو اور ان کو انہوں نے انہیں پروان چڑھایا تھا، تو ٹھیک ہے. میں اچھا، تو یہ وہ لوگ تھے، تو یہ یکدم تھوڑے سے پاپولر ہو گئے تھے. تو ان کو ذرا کینڈے پہ لانے کے لیے یہ بیوروکریسی نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، اور عوام میں بھی تھوڑا سا مطالبہ تو تھا. اگر یہاں پسے ہوئے طبقات جو تھے سندھ میں کچھ زیادہ ہی پسے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ایک مطالبہ کیا کہ یہاں بھی تو زرعی اصلاحات آنی چاہیے، انڈیا میں ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی کے میں کسی وقت اس کی پوری تفصیلی بحث کروں گا. تو اب میں اس کو اختصار سے بات کر رہا ہوں. تو اس کمیٹی میں جو ہے نا ایک بندہ تھا ایم مسعود، اس نے اختلافی نوٹ دیا. اچھا، وہ اختلافی نوٹ جو ہے نا حکمرانوں کی نیندیں جو ہے نا اس نے ان کی نیندیں حرام کر دی. تو وہ رپورٹ چھپ گئی اور وہ اختلافی نوٹ نہیں چھپا. تو وہ ایم مسعود نے کہا کہ بھائی میرا اختلافی نوٹ کیوں نہیں چھپ پاتے آپ، اختلافی نوٹ بھی چھاپے. اب وہ اختلافی نوٹ چھپ نہیں رہا ہے. اب لطیفہ یہ ہوا کہ وہ اختلافی نوٹ تو نہیں چھپا، اس کے رد میں کچھ علماء کا ایک بیان ضرور چھپ گیا جس کو ہیڈ کر رہے تھے مولانا بدایونی. تو وہ مولانا بدایونی کا بیان چھپ گیا، مولانا عبد الماجد بدایونی کا، اور ان کے ساتھی علماء کا ایک بیان چھپ گیا کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ تو غیر اسلامی ہے. اب مسعود بکوان کے مسعود کے وہ اختلافی نوٹ جو پبلک کی جو نا دلوں کی آواز تھا، اس کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو خاموش کرانے کے لیے قرارداد مقاصد لائی گئی تھی. یہ عوام کی کے اس مطالبے کو ختم کرنے کے لیے، عوام کی اس مطالبے کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ زرعی اصلاحات کی جائیں، اور یہاں جو بے محابہ جو ہے اور جو بے شمار ایکڑ پر مشتمل جاگیرداریاں ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ان کی کو کسی حد میں لایا جائے، ان کو جو ہے نا توڑا جائے. تو اس کو کاؤنٹر، یہ مطالبہ جو تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قرارداد مقاصد لائی گئی تھی. اور اس قرارداد مقاصد کے بعد وہ بھی جو ہے نا وہ حکمران طبقہ جو ہے وہ خوف زدہ تھا کہ یہ ہاریوں کا یہ مطالبہ، کسانوں کا یہ مطالبہ، مزدوروں کا یہ مطالبہ جو ہے کہیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے. اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بہت ساری کتابیں چھاپی گئیں جو جاگیرداری کو شرعی جواز مہیا کرتی تھی. مولانا ابوالعلا مودودی نے 1933 میں سلسلہ مضامین لکھا تھا. وہ کتاب سلسلہ مضامین کتابی صورت میں شائع کیا گیا. اور ایک کتاب لکھی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر. اور اسی موضوع پر جو ہے ایک وہ قادیانیوں کو جو خلیفہ، اس کی کتاب بھی ہے. اور نقطہ نظر ایک ہے، یہ عجیب لطیفہ ہے. خیر،
اچھا، یہ کتابیں چھاپی جا رہی تاکہ جگیرداری کو شرعی جواز مہیا، مگر اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے، یہ کاؤنٹر بھی ہو رہا ہے۔ سب سے توانا آواز جو ہے وہ پاکستان میں جس برگزیدہ ہستی کی ہے وہ ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی آواز۔ تو انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی، استحکام پاکستان کے نام سے وہ کتاب چھپی، تقریر چھپی ہے، تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکومنٹ نہیں کہ یعنی غیر سرکاری ڈاکومنٹس اگر ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر کو کاؤنٹر کرنے والے کوئی ڈاکومنٹس کو اہمیت حاصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس ڈاکومنٹ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ پاکستان میں ایک ہی توانا آواز ہے، وہ مولانا احمد علی کی، اور ان سے آگے آپ ذرا دیکھیں کہ مولانا محمد شاہ مروٹی کی آواز ہے، وہ تو ہری کمیٹی میں کام کر رہے تھے اور بڑی دلیری کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اچھا، اور انہوں نے ایک کسان عورت کا کیس بھی لڑا تھا، وہ ہندو عورت تھی، کسان عورت، اس کو انہوں نے کورٹ میں کھڑا کر دیا اور کیس لڑا۔ تو ان کی تو بے شمار خدمات ہیں، وہ پریکٹیکل جدوجہد کر رہے تھے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر گزیدہ ہستی تھے، تو یہ ان کا تو ایک بیان بھی بہت اہمیت رکھتا تھا کیونکہ ان کی فالوئنگ بہت تھی۔ تو پھر مولانا غلام مرشد تھے جو شاہی مسجد میں درس دیتے تھے، حکیم آزاد شیرازی ان دروس میں شریک ہوتے تھے، تو انہوں نے خود مجھے بتایا تھا، لکھا بھی تھا انہوں نے۔ تو حکیم آزاد شیرازی وہ دروس جو ہے وہ نوٹ کرتے تھے اور پھر اس کو مضمون کی شکل میں روزنامہ امروز میں شائع کرتے تھے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل سائنس کا یا ہسٹری کا کچھ ریسرچ اسکالر جو ہے یہ ساری چیزیں اکٹھی کرے۔ روزنامہ امروز میں پروفیسر سرور صاحب کی تحریریں ہیں، حکیم آزاد شیرازی کے مضامین ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی تحریریں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ مذہب کو بیس بنا کر اسٹیبلشمنٹ کو، ایلیٹ کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں مذہب کی سچی آواز شیخ الہند والی فکر جو ہے، وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا کی تفسیر میں، اور مولانا حفظ الرحمان سیوہروی نے جو فرمایا تھا ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں، اور مولانا مدنی نے بھی اس کی تائید و تحسین فرمائی تھی۔ تو ایک فکر یہ ہے اور ایک فکر یہ اسٹیبلشمنٹ والی، تو ان کو کا تقابل پیش کرے، پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ حکمران طبقات مذہب کو کا ٹچ دیتے ہیں اپنی سیاست میں، اور فقراء جو ہیں، صوفیاء جو ہیں، علماء جو ہیں، جو صحیح الفکر لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ کی جماعت کے لوگ جو ہیں، وہ مذہب کو، سیاست کو مذہب کا ٹچ نہیں دیتے، بلکہ مذہب کے ساتھ صحیح معنی میں کھڑے ہوتے ہیں اور مذہب کو یوٹوپیا نہیں بناتے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی جو مذہبی لوگ ہیں، یہ مذہب کو ایک یوٹوپیا کی طرح پیش کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ حقائق کی کھردری سخت مضبوط زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں اور مذہب کی صحیح تعبیر پیش کرتے ہیں تاکہ مذہب کی روح کو اپنایا جائے۔ اور یہ ان کی تحریریں یوٹوپیا ہی نہیں ہیں۔ اب استحکام پاکستان میں مولانا احمد علی کی تقریر پڑھیں تو قطعاً ان کی تجویزیں یوٹوپیا ہی نہیں ہیں۔ مولانا محمد شاہ مروٹی کی جدوجہد یوٹوپیا ہی نہیں ہے، اور مولانا غلام مرشد حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، ان کے دروس میں پیش کردہ تحریریں جو باتیں جو ہیں وہ یوٹوپیا ہی نہیں ہے، پریکٹیکل ہیں۔ سرور صاحب مولانا سندھی کے جو فالوور تھے، ان کی تحریریں یوٹوپیا ہی نہیں ہیں۔ تو مذہب کا کو یوٹوپیا بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے مذہب کا ٹچ، اور مذہب کی سچی تعبیر جو روح ہے، اس کی جو حقیقی جو اس کی تعلیم ہے، اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنا، یہ صوفیاء کی روایت ہے، علماء کی روایت ہے، ولی اللہ جماعت کی روایت ہے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں عرض کرنا تھی۔ اب میں ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ بھائی میں یہ تو تاریخ میں نے پیش کر دی، اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ قرارداد مقاصد کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اور کس کو نہیں جاتا۔ جو کریڈٹ لینا چاہے بسم اللہ لے، اور جو بھی کریڈٹ لیتا ہے، میں نے تو صحیح آپ کو بتا دیا کہ اس کا کریڈٹ ضرور جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے مذہب کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔